اور ہزارہ کے دور دراز علاقوں کے طلباء زیر تعلیم ہیں جن کا قیام طعام اور دیگر ضروریات زندگی دارالعلوم کے ذمہ ہیں۔ دارالعلوم کی کوئی مستقل آمدنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور احباب کے تعاون سے یہ نظام چل رہا ہے۔ جملہ ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے دارالعلوم کی مالی اعانت فرمائیں تاکہ تعمیری کام بھی جلد از جلد پایہ تکمیل کو پہنچ سکے اور تدریسی نظام بھی احسن طریقے سے چلایا جا سکے۔ یہ آپ کا عظیم کارنامہ اور صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں عزت اور کامیابی نصیب فرمائے۔ میں اسی کے ساتھ سردار صاحب کو دعوت بھی دیتا ہوں اور یہ یقین بھی دلاتا ہوں انشاءاللہ ہزارہ بھر کے علماء تحصیل بالاکوٹ مانسہرہ 1980 میں آپ میدان سیاست میں اترے ہیں چڑھتی جوانی میں، اور آج اللہ کے فضل سے آپ عروج پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ ہمارا جنبہ آپ کے ساتھ ہے، آپ جس جماعت کے اندر بھی ہوں ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ نے ہمیشہ غریب عوام کو اٹھایا ہے، پسے ہوئے طبقات کو اٹھایا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ تھے ہیں اور انشاءاللہ باجماعت آپ کے شانہ بشانہ رہیں گے۔ میں سردار محمد یوسف صاحب وفاقی وزیر مذہبی امور کو دعوت دیتا ہوں، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور سپاسنامہ بھی قبول فرمائیں۔ شکریہ جی۔ بس ہو گیا جی۔ پہلے قاضی غلام مجتبیٰ صاحب نے ٹیلی فون پر دعوت دی تھی اور میں نے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں حاضر ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج اللہ پاک نے یہ توفیق دی کہ میری حاضری بھی ہوئی، اور باقی علماء کرام بہت سارے سرا قاضی صادق صاحب ہیں، میاں عنایت الرحمن صاحب ہیں، مولانا منظور صاحب ہیں، اسی طریقے سے قاری ایاز صاحب ہیں، مولانا ابو عمار صاحب، قاضی محمد سعید صاحب جو ہمارے پرانے تعلق دار ہیں، اور قاضی وسیع الرحمان صاحب، پروفیسر سجاد قمر صاحب، اور قاری محبوب الرحمان صاحب، قاری حاکم الدین صاحب، اور مولانا منظور صاحب، یہ تقریباً بہت سارے علماء کرام بھی یہاں آئے۔ اذان ہو رہی محفل میں ہمیں یہاں شرکت کا موقع ملا۔ قرآن کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ اللہ کے گھر میں اکٹھے ہوئے، اور ان چھوٹے معصوم بچوں نے جو قرآن حفظ کیا اور آج ان کی دستار بندی ہوئی ہے، یہ ایک بہت بڑی اعزاز والی محفل ہے۔ اور اسی حوالے سے جو علماء کرام نے ابھی بیان کیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان جو کہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق یہ نظام یہاں پر چلے گا۔ الحمدللہ کہ اب بھی پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اہمیت دی ہے۔ دنیا بھر کے اسلامی ممالک میں بھی پاکستان کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے، اور یہ اسی وجہ سے ہے۔ چاہے کچھ بھی ہوا، پاکستان کے خلاف سازشیں بھی ہوتی رہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ پاکستان اس کلمے کی وجہ سے بنا تھا۔ اللہ نے اس کو اعزاز دیا، اس کو ایک مقام دیا ہے جس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اور پھر دین کی خدمت کے لیے یہ مدارس، جس طرح یہ مدرسہ تعلیم الاسلام ہے، قرآن اور حدیث اور قرآن سنت کے مطابق یہاں پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ مولانا قاضی غلام مجتبیٰ صاحب، قاضی الفت صاحب، اور یہ دور دراز سے بچے مختلف علاقوں سے آ کر جو قرآن حفظ بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مختلف علاقوں میں جا کر سناتے بھی ہیں، اور آگے قرآن کو اور لوگ حفظ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک صدقہ جاریہ ہے جو جاری و ساری انشاءاللہ رہے گا۔ تو اسی حوالے سے میں بھی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتا ہے، کسی نہ کسی جگہ علماء کرام دعوت دیتے ہیں، مدارس میں جاتا ہوں، مساجد میں جاتا ہوں، مختلف دینی محفلوں میں جاتا ہوں،
اور علماء کی سرپرستی مجھے حاصل ہے الحمدللہ۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام پر مأمور کیا ہے جو ایک خدمت ہے، اور جو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق خدمت ہے، یہ دین ہے۔ اور ہم نے علماء کرام سے یہی سنا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کوئی بھی کام کیا جائے انسانی فلاح و بہبود کے لیے، وہ دین کے میں شامل ہوتا ہے، نیتوں پر دار و مدار ہے۔ الحمدللہ کہ یہاں پر پاکستان میں اس وقت بھی یہ بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں جس سے کہ اسلام کی عظمت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور قرآن کی برکت سے الحمدللہ یہاں پر مختلف ادارے چل رہے ہیں، اور سرکاری سطح پر بھی ہیں، لیکن زیادہ تر جتنے بھی ہیں وہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت، جس طرح ان علماء کرام نے یہ ادارہ بنایا، پورے ملک میں بڑے بڑے ادارے چل رہے ہیں اور لوگ تعاون بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اس وجہ سے حکومت کے لیے بھی یہ بڑا آسان ہو گیا ہے کہ جو پرائیویٹ طور پر ادارے چل رہے ہیں، حکومت ان کی کوئی مدد نہیں کرتی، لیکن اس کے لیے جہاں حکومت کو اتنے اخراجات کرنے پڑتے ہیں شاید وہ ایسے ادارے چلا بھی نہ سکتے، لیکن مثالی ادارے چل رہے ہیں۔ میں پورے ملک میں گیا، میں کراچی میں گیا، لاہور میں گیا، پشاور میں جاتا رہتا ہوں، ہزارہ تو خیر ہے ہی، اپنا گھر ہے، اور اسی طریقے سے آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں۔ تو اسی جذبے کے تحت مختلف ادارے جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ واقعی قابل ستائش ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تاہم وزارت مذہبی امور بین المذاہب امانگی ہماری ایک یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے، اور اسی مقصد کے لیے یہ وزارت بنائی گئی ہے کہ ہم اس قسم کے اداروں کی حوصلہ افزائی بھی کریں، اور پاکستان میں ایک ماحول ایسا پیدا کریں جو کہ ایک اسلامی ماحول ہو، اور جس میں یکجہتی ہو، اتفاق اتحاد ہو، اور جو بین المسالک بین المذاہب امانگی کے لیے کام کریں۔ تو اس کی اشد ضرورت بھی ہے۔ اب پاکستان جو ایک ٹارگٹ لوگ پاکستان ایک ملک دشمن عناصر کے سامنے ایک ٹارگٹ بنا ہوا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے ظاہر ہے لوگ اس کو اسی کو ٹارگٹ بناتے ہیں، لیکن انشاءاللہ دفاع پاکستان کے لیے، استحکام پاکستان کے لیے، اور افواج پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہر وقت ہر جگہ جہاں ضرورت پڑی ہے تو اس کے لیے ہمارے جو جوان جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، افسر شہید ہو رہے ہیں۔ اس سے ہٹ کر مختلف لا انفورسمنٹ ایجنسیاں جو کام کر رہی ہیں وہ قربانیاں دے رہی ہیں، اور عوام بھی قربانیاں دے رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اکٹھی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، خدا کے فضل و کرم سے۔ یہ چیلنج انشاءاللہ ہم نے قبول جو کیا ہے، یہ ایمانی جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ آج بھی صبح میں نے علماء مشائخ کونسل کی ایک میٹنگ بلائی تھی۔ ہماری وزارت مذہبی امور نے علماء مشائخ کونسل ایک بنائی ہے، پاکستان علماء مشائخ کونسل ہے، اس میں مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء کرام مشائخ اعظام بھی ہیں۔ تو فوری طور پر، ہنگامی طور پر میں نے صرف اور صرف اسلام آباد اور پنڈی کے جو علماء مشائخ تھے ان کو دعوت دی، اور پرسوں جو ایک افسوسناک المناک واقعہ ہوا، امام بارگاہ میں بے گناہ لوگوں کو شہید کیا، اس حوالے سے یہ میٹنگ بلائی تھی، اور بلا کر سب نے اس میں سارے مسالک کے لوگ، اہل سنت والجماعت، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اور اسی طریقے سے اہل تشیع کے جو علماء اس میں شامل تھے، سب نے متفقہ طور پر اس کی مذمت کی ہے۔ یہ دہشت گردی ہے، یہ فرقہ واریت بھی نہیں تھی، یہ دہشت گردی ملک دشمن عناصر اور اسلام دشمن عناصر کر رہے ہیں، اور یہ لڑانے کے لیے ایک مذموم کوشش ہے، لیکن علماء نے متحد ہو کر یہ پیغام دیا ہے کہ اس دہشت گردی کا ہم مل کر انشاءاللہ مقابلہ کریں گے، منہ توڑ جواب دیں گے، اور دیا بھی ہے، اور آج بھی اس کے لیے تیار ہے۔ الحمدللہ کہ جو بین المسالک بین المذاہب امانگی کے لیے وزارت بھی کام کر رہی ہے، ہماری حکومت بھی کام کر رہی ہے، اس میں سارے لوگ شامل ہیں، اور ہم یہ سلسلہ مختلف صوبوں میں
اور مختلف ضلعوں میں بھی انشاءاللہ چلا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کی اشد ضرورت بھی ہے کہ دشمن کا مقابلہ ہم مل کر کریں گے تو انشاءاللہ انہیں کمی کامیابی نہیں ہو سکے گی۔ حالیہ معرکہ حق میں پاکستان کو جو اللہ نے فتح دی، تو اس کے مقابلے میں دشمن نے اس طرح کی ضلالت شروع کی ہے کہ وہ مختلف ہیلے بانے، مختلف ذرائع استعمال کر کے یہاں دہشت گردی کر رہا ہے، مغربی طرف سے بھی مشرقی طرف سے بھی، لیکن اس کا انشاءاللہ ہم مل کر اتفاق سے اتحاد سے جواب بھی دیں گے۔ تاہم جو یہ ادارے جہاں پر بھی دین کی تعلیم ہو رہی ہے، یہ ہمارے پاکستان کی کامیابی کی ضمانت ہے، اور پاکستان کے عوام کے اتفاق اتحاد کے لیے ایک پیغام ہے۔ قرآن عالمگیر پیغام دیتا ہے، اور قرآن کو سمجھنا ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قرآن حفظ بھی کرتے ہیں، پھر سمجھتے بھی ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور دعوت بھی دیتے ہیں۔ تو ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے۔ تاہم جو اگر اس سے پہلے اگر بچوں کو نہیں پڑھا سکے تو ضروری ہے، جس طرح کہ ہم نے ایکٹ پاس کیا پچھلی حکومت میں کہ تمام سکولوں میں، چاہے پرائیویٹ سکول ہیں چاہے وہ گورنمنٹ سکول ہے، تو پہلی جماعت سے لے کر چھٹی جماعت تک قرآن ناظرے کے ساتھ پڑھنا، اور چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک ترجمے کے ساتھ پڑھنا لازمی ہے۔ اب اس پر انشاءاللہ عمل ہو رہا ہے۔ درمیان میں ایک تعطل پیدا ہو گیا تھا، لیکن دوبارہ جب ہماری حکومت آئی، اس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اس وقت ہم نے اس کا آغاز کیا، ایکٹ پاس کیا، قانون بنایا، اور اس کے بعد ابھی شہباز شریف کی دوبارہ حکومت جو مسلم لیگ نون کی آئی ہے، اس پر ہم عمل درآمد انشاءاللہ کرا رہے ہیں۔ نظام اصلاحات اس وقت ہم نے شروع کیا تھا، لیکن درمیان میں پھر رکاوٹ آ گئی، اب دوبارہ اس کا آغاز کر دیا ہے۔ پنڈی اسلام آباد سے انشاءاللہ ایک وقت اذان ایک وقت جماعت کے لیے ہم نے علماء پر مشتمل جو کمیٹی بنائی ہے، انہوں نے اتفاق کر لیا ہے، اس کے وقت کے مطابق انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اس کا مقصد جو ہے، اس کا مقصد ہے ایک یکجہتی، اتفاق، اتحاد، اور یہی ہے اسلام کا پیغام بھی، کہ سب سے پہلی بات جو ہے اللہ کا حکم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو یعنی اللہ کی رسی کو ہم مضبوط سے تھامیں گے، پکڑیں گے تو انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی۔ تو یہی بات ہے کہ آج دشمن مختلف ذرائع استعمال کر کے، پروپیگنڈا کر کے، وہ مسلمانوں میں نفاق بھی پیدا کرتے ہیں، اور اس بات کو روکنے کے لیے ہم نے قرآن کا سہارا لینا ہے، قرآن کی تعلیم کے مطابق چلنا ہے۔ الحمدللہ کہ اس محفل میں کافی علماء کرام بیٹھے ہیں، اور جنہوں نے ان بچوں کی دستربندی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ حوصلہ افزائی ہوئی بچے یہاں قاضی غلام مصطفیٰ صاحب، قاضی الفت صاحب، اور باقی جو ان کے یہاں مدرسین ہیں، ان کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں، اور جو بچے ہیں ان کو اور ان کے والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اہل محلہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور جتنے اس میں شریک ہوئے سارے ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ قاری غلام ربانی صاحب ہیں جو پچھلی دفعہ بھی آئے تھے یہاں پر، آج بھی آئے ہوئے ہیں، تو سارے جو آئے اسی غرض کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ اور اسی طرح قاضی الفت صاحب نے جو سپاس نامہ پڑھا ہے، میری کوشش ہوگی جو تعمیر کے لیے اس مدرسے کو جو ضروریات ہیں، انشاءاللہ میں جا کر جو آپ کے ایک رابطہ کر کے اپنی وزارت کے ذریعے یا باقی کوئی ذریعہ استعمال کر کے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تعاون کیا جائے۔ جتنا بھی میں تعاون کر سکتا ہوں انشاءاللہ مجھے خوشی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ کر کے میں ضرور تعاون بھی کراؤں گا کنسٹرکشن کے لیے بھی، اور باقی اس مدرسے کو چلانے کے لیے جو اخراجات ہیں اس کی بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ آخر میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جی کہ آپ نے مجھے بھی دعوت دی، میرے ساتھ بہت سارے باقی جو حضرات تشریف لائے وہ بھی اس میں شریک ہوئے، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ کا مجھ پر حق بنتا ہے، سب پر حق بنتا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں، عرصے سے آپ کے ساتھ تعلق رہا ہے، اور سیاست میں بھی آپ سپورٹ کرتے رہے، باقی معاملات میں بھی متحدہ علماء کونسل آپ نے بنائی، اس حوالے سے بھی آپ سپورٹ کرتے رہے۔ آج بھی اس کی اشد ضرورت ہے کہ جس طرح علماء پاکستان علماء مشائخ کونسل بنی ہوئی ہے، اس میں بھی آپ شریک ہیں، آپ جاتے رہتے ہیں، باقی بھی ملک بھر سے علماء کرام اس میں آتے رہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم پوری قوم کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر سکیں،
سیاست اپنی اپنی جگہ، لیکن دین تو سب کا ہے سر، کوئی اس میں تو کوئی تفریق نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن ایک، اللہ کا پیغمبر آخر زمان ہمارے ایک، اور اللہ پاک کا قرآن ایک ہے۔ ہم نے ان تعلیمات پر چلنا ہے، اس کے مطابق ہم نے اپنے قوم کو تیار بھی کرنا ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری علماء کرام کی ہے، سب سے متحد نہ ہو، کوئی وجہ نہیں، کسی صورت میں کوئی پیچھے نہیں جا سکتا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ممبر محراب کا جہاں پر ایک مقام دیا ہوا ہے، ہر جمعے کو ہر وقت آپ کا یہ پیغام جاتا ہے لوگوں تک، لوگ بالکل اس پر سنتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ اگر اس میں 50% بھی عمل ہوتا ہے تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے آپ آگے آئیں، آپ رہنمائی کریں، حکومت کی بھی رہنمائی کریں اور عوام کی، معاشرت کی بھی رہنمائی کریں۔ انشاءاللہ آپ کی اس رہنمائی سے قوم و ملک کو بھی فائدہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔